اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں، یہ جھگڑنے کی چیز نہیں۔ یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، یہاں سے موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی بادشاہ کو۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، مٹی ہوئی قبریں دیکھو۔ میں ہمایوں کی قبر پہ گیا، ایک اوپر تعویذ ہوتا ہے قبر کا، ایک نیچے اصل قبر ہوتی ہے۔ ہمایوں ہند کا بادشاہ، ایک چھوٹے سے کمرے میں قبر، میں کمرے میں داخل ہوا، ٹارچ جلائی کے اندھیرا تھا۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پورے کمرے پر چمگادڑوں کا قبضہ تھا۔ میں 5 سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا، میں بھاگا۔ ہاں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ کا آخری انجام ہے۔ جاؤ قبر والوں سے پوچھو، تم تو کہا کرتے تھے ہم بڑے بادشاہ ہیں، تمہاری بادشاہیاں کہاں چلی گئی؟ ان وزیروں سے پوچھو، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، تمہاری وزارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری صدارتیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں؟ موت نے مٹا دیا، موت نے دبا دیا، موت نے ہلا دیا، موت نے لرزا دیا، موت نے کھڑکھڑا دیا۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے؟ اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا۔ اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا؟ اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت۔ واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت۔ واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت۔ اذا الشمس كورت، سورج کی موت۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی موت۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کی موت۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کی موت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کی موت۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے فرمایا عِشْ ما شئت، میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت تجھے بھی آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا،
खोया उसने सब कुछ पाया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुट गया। भाइयों, मैं आज झोली फैलाने आया हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं झोली फैलाने आया हूँ, वोट के लिए नहीं। मैं इस बात की झोली फैलाने आया हूँ कि आज तुम सारे कलमा गो मुसलमान भाई अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। जितना बड़ा सौदा करना पड़े कर जाओ, जितनी बड़ी कीमत देनी पड़े दे जाओ, और अपने अल्लाह को राजी कर जाओ। जान पे खेलना पड़े खेल जाओ, माल लुटाना पड़े लुटा दो, इज्जत आबरू दाव पे लगे लगा दो, पर अल्लाह को ना हाथ से जाने दो। अल्लाह तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारा है, अल्लाह तुम्हारा नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फिरौन की बांधी मुसलमान औरतें बहुत सी मौजूद हैं बयान में, औरतों के लिए सुना रहा हूं, तुम्हारे लिए भी सुना रहा हूं। फिरौन की एक बांधी थी, मुसलमान हो गई। औरत तो कमजोर होती है, फिर वो बांधी हो तो और कमजोर होती है, और कलमा छुपता नहीं है। उसका ईमान उसके दिल में था पर वो निकल ही पड़ा। खुशबू कौन छुपा सके, खुशबू कैसे छुप सकती है, उसके ईमान का पता चल गया। फिरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी दो बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली पकड़ के चलती थी। उसने बड़े कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई, तेल खौलने लगा। उसने दरबार सजाया और उसके अपनी बांदी को बुलाया, उसकी दो बेटियों को बुलाया। ये माएं सुन रही हैं कि माँ औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरती है, क्या क्या कुछ कर गुजरती है। ममता से तारीख भरी पड़ी है, और अल्लाह ने भी जो अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है कि मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तो बाप की मोहब्बत से तशबीह नहीं दी। अल्लाह ने कहा मैं माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, फिरौन ने कहा अगर तू मूसा के रब पे ईमान लाई तो तेरी दोनों बेटियों को जला दूंगा इस तेल के अंदर, और तुझे भी जला दूंगा इस तेल के अंदर। हाँ, लोग समझते हैं मौत बहुत बड़ी सजा है। अरे जिसने अल्लाह को पा लिया उसके लिए मौत तोहफा है। वो दुनिया के दुखों से नजात पा गया और आखिरत की नेमतों के का हकदार बन गया। तो फिरौन की बांदी ने कहा, फिरौन ये तो मेरी दो हैं, अगर मेरे पास और होती, मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ मा अंतक़ाज़, कर जो तुझे करना है। उन्हें बड़ी बेटी को पकड़ा, उन्हें कहा अम्मा, हाय हाय, उस माँ से पूछो जिसके आगे जलता हुआ तेल और उसकी बेटी को डाला जा रहा हो, और वो अम्मा कहे, और उसका एक बोल माँ का, एक बोल बेटी की जान बचा सकता हो। कलमा कुफर कह जा, घर में जाके तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। मैं कुर्बान जाऊं। एक मकाम ईमान का ऐसा आता है कि कुर्बान होना ज्यादा महबूब हो जाता है जान बचाने से। उन्होंने कहा अम्मा, उन्होंने कहा बेटी सबर, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जा। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, या ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। हाँ, इश्क की आग ऐसे ही भड़कती है, शमे ऐसे ही फरोजा होती हैं। ये कुमकुमे तो बुझ जाते हैं, लेकिन ये ईमान वाले जो शमे जला गए ये आज तक रोशन हैं, जिनकी रोशनी में चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। उन्हें बड़ी बच्ची को पकड़ा, टांगों से पकड़ के यूं डाला, वो हाय करती गई और वो चटक गई और वो जल गई और वो भुन गई मछली की तरह, तली गई मछली की तरह। माँ है, उसका कलेजा फट गया, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकला। सबर देखना हो तो इसे देखो, सबर पढ़ने से नहीं आता, इसे देखो, इसे देखो। एक कतरा नहीं निकला तो उसने कलेजा फट गया। तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे
اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہ اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا، پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔